لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتب اولیاء و عرفاء ہیں، محور ہیں اولیاء اور عرفاء کی۔ جناب زہرائے مرضیہ معراج انبیاء ہیں، معراج اوصیاء ہیں۔ جناب زہرا خزانہ اسرار الہیہ ہیں۔ جناب زہرائے مرضیہ کا پورا وجود یہ اسرار الہیہ کا مجموعہ ہے۔ جناب زہرا کے سلسلے میں جو معصومین نے فرمایا ہے اور خاص طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان ارشادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ زہرائے مرضیہ نے اپنے خطبے میں خود اپنا تعارف فرمایا ہے۔ ان چند مجلسوں کا عنوان تعارف حضرت زہرا ہے، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ کچھ روشنی ڈالنا ہے، اور غالباً یہی عنوان ہے تعارف حضرت زہرا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا تعارف جو فرمایا ہے اس میں آپ نے تاکید کر کے تمام مہاجرین کے سامنے، انصار کے سامنے اور دوسرے بھی افراد تھے ان کے سامنے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے درمیان خطبہ میں ایک مقام پر بیان فرماتی اعلموا انی فاطمہ، تم سب لوگ جان لو کہ یقیناً میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو بی بی نے اپنا تعارف کرایا تو اس نام سے تعارف کرایا، فاطمہ کے نام سے تعارف کرایا۔ آپ نے زہرا کے نام سے تعارف نہیں کرایا، آپ نے بطول کے نام سے تعارف نہیں کرایا،
آپ نے عذرا کے نام سے تعارف نہیں کرایا، محدثہ کے نام سے تعارف نہیں کرایا، آپ نے اس نام سے تعارف کرایا۔ اس کی کافی تفصیل ہے، لیکن صرف اشارہ کر دیں آپ کی خدمت میں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ میدان محشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب سارے اولین و آخرین اکٹھا ہو جائیں گے اور وہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ محشر میں آئیں گی تو کہیں گی الہی و سیدی سمتنی فاطمہ، بار الہا اے میرے سید و سردار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتم تبی عدو، تو نے میرے ذریعے سے دشمنوں کو میرے دوستوں سے الگ کر دیا ہے۔ یعنی میں وہ نام ہوں کہ جس نام کو کافی مناسبتوں کو سامنے رکھ کر پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو موسوم کیا ہے۔ یعنی یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، اس نام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو دشمنوں سے الگ کرنے والی، اپنے دوستوں کو جنت کی طرف لے جانے والی، اپنے دوستوں کو اپنے ہمراہ رکھنے والی۔ تو ظاہر ہے کہ جسے اپنے ساتھ رکھیں گی پھر وہ بی بی کے دشمنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، نہ ان کی صف میں ہوگا، نہ ان کی طرف ہوگا۔ معبود سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور تیرا مقصد اس نام سے یہ ہے کہ تو میرے ذریعے سے اپنے تمام چاہنے والوں کو دشمنوں سے دور رکھے، الگ رکھے۔ معبود آج میں تجھ سے سوال کرتی ہوں میدان محشر میں کہ میرے دوستوں کو اس پورے میدان محشر میں میرے دوستوں کو مجھ سے ملا دے، میرے دشمنوں سے الگ کر دے۔ آواز قدرت آئے گی، صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، انی سمیتک فاطمہ، میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے سارے دوستوں کو دشمنوں سے الگ کر دیا جائے۔ دیکھ لیجیے آپ اس لفظ فاطمہ میں کتنی گہرائی ہے، اور بی بی نے اسی لفظ فاطمہ ہی کو خطبے میں استعمال کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جان لو میں زہرا ہوں، چونکہ زہرا کے اندر یہ مطلب نہیں آ رہا ہے کہ جو دوستوں کو دشمنوں سے الگ کرے، جو دوستوں کو جنت بھیجے، اس میں یہ مطلب نہیں آ رہا ہے۔ نہ ہی یہ مطلب بطول میں ہے، نہ ہی یہ مطلب عذرا میں ہے، نہ ہی یہ مطلب محدثہ میں ہے، نہ ہی یہ مطلب زکیہ میں ہے، نہ ہی یہ مطلب تقیہ میں ہے، نہ ہی راضیہ و مرضیہ میں ہے۔ یہ مطلب کہ فاطمہ اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو، حتیٰ کہ روایت میں یہ ہے کہ دوستوں کو، چاہنے والوں کو اور چاہنے والوں کی اولادوں کو، ذریتہم، ان کی ذریت کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی بی بی قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی، الگ کر۔ تو خاص طور پر اس نام کو اس خطبے میں استعمال کیا، وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔
میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن نے بھی پڑھ کر یہ فرمایا کہ فاطمہ یہ میرا تحفہ ہے اور میرے رسول کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن نے کہا ربنا، سورہ فرقان میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پالنے والے، ربنا پالنے والے، ہمیں اپنی بارگاہ سے ایسی زوجہ عنایت فرما جو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو، اور ایسی ذریت عنایت فرما جو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، روایت میں جا کے دیکھیں تو زوجہ سے مراد جناب خدیجہ ہیں، اور ذریات سے مراد سر فہرست جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو یہ ہیں فاطمہ، اپنا تعارف کراتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر جنت کی طرف جانا ہے، میدان محشر میں اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو یاد رکھو میں ہی وہ ذات ہوں، واحد وہ ذات ہوں جو تمہیں نجات دلا سکتی ہوں۔ وہاں پہنچ کے بھی، وہاں پہنچ کے، وہاں تو بڑے ہولناکی کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ زہرائے مرضیہ فرماتی میدان محشر میں میں ہوں، اور یہ جان لو اگر آج تم نے یہاں میرا خطبہ سن کر میری حمایت کی اور راہ اہل بیت کی طرف آ گئے، تو میرے نام کی خصوصیت ہی تمہیں بتا دے گی کہ تم دشمنوں سے ہمارے الگ ہو۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ بس اتنا ہے کہ اعتراف کرنا ہے کہ بی بی جو فرما رہی صحیح فرما رہی ہیں، اور تم کو یہ کہنا ہے، حاکم وقت سے کہنا ہے۔ عزیزو، یہ بی بی کے پدر بزرگوار کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، پاکیزہ ترین خاتون، نہایت نجیب ترین خاتون، عقل و کمالات میں انتہائی بلندی پہ فائز ہیں یہ خاتون، اتنی عظیم مرتبے کی مالک ہیں اور ایسی معرفت رکھتی ہیں کہ آپ کو پیغمبر کے ازواج میں اتنی صاحب معرفت خاتون آپ کو نہیں ملے۔ آپ دیکھیے کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کو میرا سلام کہیے، اور پروردگار عالم نے بھی سلام فرمایا ہے۔ اب جب خدیجہ کو سلام کہتے تھے، یعنی یہ پیغمبر فرماتے تھے کہ اللہ نے سلام کہلایا ہے، جبرائیل سلام کر رہے ہیں، تو کس طرح سے جواب دیتی تھی؟ جواب ذرا دیکھیے آپ، یعنی اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر نے پہلے سے ان کو سکھا دیا تھا کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب آپ کو اتنے اچھے انداز سے دینا ہے اور ایک ترتیب سے نظم کے ساتھ جواب دینا ہے، یہ پیغمبر نے نہیں بتایا۔ لیکن دیکھیے کہا اللہ نے سلام کہلایا ہے، جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں، تو کہتی تھی کہ اللہ ربی هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام وإلیہ یعود السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں ماں
جناب فاطمہ زہرا کتنی بامعرفت، کس نے بتایا کہ اس طرح سے سلام کا جواب دو، اور پیغمبر کو اس ابتدائی منزل میں فوراً رسول مان لینا اور رسول کہہ کے خطاب کرنا۔ عزیزو، جناب خدیجہ کس قدر پیغمبر کا احترام کرتی تھی اور نور پیغمبر سے کس قدر آشنائی تھی۔ بہت سی خواتین تھیں مکہ میں اور اپنے کو بہت ہی باکمال سمجھتی تھی، لیکن جیسی باکمال خدیجہ تھی کوئی خاتون۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں بتاؤں غور کیجئے کہ فاطمہ کی ماں کون ہے، ذرا غور کیجئے۔ دیکھیے روایت یہ بتاتی ہے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے مطالعے میں ایک بات تاریخ نے اپنے دامن میں ثبت کیا ہے، محفوظ کر لیا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں مکہ میں ایک خاص روش، ایک خاص طریقہ جو پیغمبر نے اپنایا تھا وہ یہی کہ جب بھی آپ کسی کی زیارت کو جاتے تھے، کسی سے ملنے جاتے تھے، ملاقات کرنے جاتے تھے، تو جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتے تھے آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والا نور پہلے اس گھر میں پہنچ جاتا تھا۔ یعنی اگر وہ گھر 2 کلومیٹر دور بھی ہے اور پیغمبر کو وہاں جانا ہے کسی سے ملنے، کسی کی ہدایت کے لیے، تو گھر سے جیسے ہی قدم رکھتے تھے تو فوراً آپ کا نور اس کے گھر پہ پہنچ جاتا تھا۔ روایت بتاتی سابقہ نورہ الی بیتہم، آپ سے پہلے آپ کا نور ان لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ جب جناب خدیجہ کے ازدواج کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور وہ ابتدائی منزل کی جس میں آپ کو خدیجہ نے پوری دولت حوالے کر دی تھی اور سارا سرمایہ حوالے کر دیا تھا، ابھی پیغمبر نے ایک سفر بھی نہیں کیا شام کا، اب شام کا سفر کریں گے، وہ بھی جناب ابو طالب علیہ السلام لے کر جائیں گے۔ دیکھیے مادر زہرا کو اچھی طرح سمجھیے، کیا ہوا کہ پیغمبر کو جانا تھا خدیجہ کے گھر، شاید ازدواج کی رسم سے پہلے جو خواستگاری کی رسم ہوتی ہے غالباً اسی طرح کی رسم تھی، اور آپ کو جانا تھا تو آپ کے تمام اعزاء و اقارب چچا وغیرہ پہنچ چکے تھے خدیجہ کے گھر، اور خدیجہ نے بہترین خیمہ بنایا تھا، بہترین گھر، اور بہت ہی عالی شان طریقے سے اسے سجایا، چاروں طرف سے اس طرح سے کر دیا تھا کہ ذرہ برابر باہر کی روشنی، سورج کی شعاع اندر نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے یہ فرماتی ہیں، اے میسرہ غفلت، کیا تم غافل ہو گئے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جگہ چھوٹ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں خیمے کے اندر آ رہی ہیں؟ دیکھو کہاں سے یہ شعاع آ رہی ہے۔ اب وہ غلام، میسرہ نامی غلام، وہ باہر نکلتا ہے، ساری تنابوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ چاروں طرف جو ستون ہے جن سے خیمے بندھے ہوئے ہیں، وہ رسیاں اور سارا سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی جگہ نہیں کہ جہاں سے روشنی سورج کی شعاع جا سکے۔ چاہ رہے تھے کہ دیکھ کے پھر اندر جائیں، لیکن ایک مرتبہ جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب آ رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔
ایک مرتبہ آتے ہیں جلدی سے، یہ غلام آتا ہے اندر، آ کے یہ کہتا ہے یا مولاتی، اے میری شہزادی، الذی رأیتہ انوار محمد، جو آپ نے خیمے کے اندر دیکھا کہ چاروں طرف نور ہے اور روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ پیکر محمد سے انوار نکل رہے ہیں، وہ نور ہے، وہ نور اندر تک آ گیا ہے۔ جیسے ہی خدیجہ نے یہ بات سنی، فوراً دروازے پہ آئیں اور دیکھنے لگی، دیکھا کہ پورا نور کا پیکر چلا آ رہا ہے۔ اشارہ صرف کرنا ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا، چونکہ اس کے بعد بڑے مسائل بتائے گئے ہیں، حدیث طولانی ہے۔ پیغمبر اندر آتے ہیں، سارے کے سارے اعزاء اقارب، چچا بزرگ بڑے بڑے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بہت کم عمر ہے، نوجوان۔ ایک مرتبہ سب کھڑے ہو جاتے، احترام کرتے ہیں، پیغمبر بھی وسط میں بیٹھ گئے، جناب خدیجہ نے پذیرائی کی۔ جب سب نے کھا پی لیا تو ایک مرتبہ خدیجہ، دیکھیے ادب جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، کتنی معرفت کی مالک ہے، فرماتی ہیں یا سیدی، پیغمبر سے، آنست بک الدیار، پورے مکہ کے گھر آپ کو پہچانتے ہیں اور سارے مکہ کے گھر آپ سے مانوس ہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا نور ہر ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ وَأَضَاءَتْ بِكَ الْأَقْدَارُ، یہی نہیں، مکہ میں جسے بھی قدر و منزلت حاصل ہے وہ آپ کے نور کی برکت سے حاصل ہے۔ وَأَشْرَقَتْ مِن طَلْعَاتِكَ الْأَنْوَارُ، آپ کے وجود مبارک سے، رخسار مبارک سے نوروں کی بارش ہوتی ہے، نور ہی نور چمکتا ہے۔ اے میرے آقا، اتکون امیناً علی اموالی تسیر حیث ما شئت، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے، آپ اس بات سے راضی ہوں گے کہ میں سارا مال آپ کے حوالے کر دوں اور آپ جس طرح سے چاہیں تصرف کریں، میرے اموال پہ آپ امین رہیں؟ کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ فرمایا رضیت، ہاں میں پسند کروں گا۔ سارا مال جو بے حد و حصر تھا، بے حساب مال، سب آپ کے حوالے کر دیا سرکار دو عالم۔ یہ ہیں خدیجہ کبریٰ، جناب زہرائے مرضیہ کی والدہ گرامی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جناب خدیجہ جو زہرائے مرضیہ کی والدہ گرامی ہے، جنت میں ان کا گھر آسیہ و مریم کے بیچ میں ان کا گھر ہوگا، اور نہایت مجلل سونے و چاندی و طرح طرح کے سجاوٹوں سے مزین ہوگا، اور جہاں خدیجہ سرکار دو عالم کی زوجہ ہیں ہی، ام المومنین ہیں زوجہ، وہاں روایت بتاتی کہ آسیہ اور مریم بھی سرکار دو عالم کی زوجہ ہوں گی۔ آپ نے جناب خدیجہ کے بارے میں اتنا سمجھا، یہ ہیں جناب زہرا کی والدہ۔ اب آئیے تعارف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں چند جملے عرض کروں، پھر یہ بتاؤں کہ زہرا کا نور کیسے دنیا میں وجود میں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ پیغمبر منبر پر تشریف لے آئے،
آخری زمانے کے حالات بھی حضرت کے سامنے ہی تھے، خاص طور پر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہو تو نگاہوں کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے فرمایا خلق ابنتی، میری بیٹی فاطمہ پیدا کی گئی ہیں نور خدا سے، قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض، اس سے پہلے کہ اللہ آسمانوں کو پیدا کرے اور زمین کو پیدا کرے، اس سے پہلے کہ اللہ آدم کو پیدا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، احیا حیا لیست انسیتن، کیا فاطمہ انسانوں میں نہیں ہے؟ اتنے پہلے پیدا ہوئی، آدم سے بھی پہلے پیدا ہو گئی، تو کیا انسانوں میں نہیں ہے؟ فرمائے حیا حوراء انسیہ، فاطمہ حور ہیں بشکل انسان، حوراء انسیہ، اللہ نے آدم کی خلقت سے ہزارہ سال پہلے میری بیٹی کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا حوراء انسیہ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے خاص نور سے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب خاص نور سے پیدا کیا ہے تو پھر عام انسانوں سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ انہا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ کائنات کی تمام خواتین کی سید و سردار ہیں، چاہے گزشتہ میں ہو چاہے آئندہ میں ہو۔ ہیا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ہیا نور عینی، فاطمہ میری آنکھ کا نور ہے۔ ہیا ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرا میوہ دل ہے۔ ہیا روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ میری روح و جان ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ فاطمہ ہی الحوراء الانسیہ، فاطمہ حور ہیں جو بشکل انسانی ہیں۔ یاد رکھو فاطمہ ہی قائمۃ، یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو نور بدن سے ساطع ہوتا ہے اور ملائکہ کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ کما یظہر الکواکب لأہل الدنیا، جیسے ستارے یہ روشنی دیتے ہیں دنیا والوں کو، زہرائے مرضیہ روشنی دیتی ہیں، نور دیتی ہیں ملائکہ کو۔ عزیزو یہ ہیں زہرائے مرضیہ۔ زہرائے مرضیہ کی ولادت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام۔ واقعاً ایسا اہتمام ہم کو کسی معصوم کے بارے میں نہیں ملتا جو اہتمام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تخلیق میں کیا ہے اور اس ظاہری دنیا میں آنے میں کیا ہے۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور بہت سی زیارت پڑھتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے امام، اے میرے آقا، آپ بلند صلبوں میں پاکیزہ رحموں میں نور تھے۔ یہ تو کہتے ہیں نا آپ، اس کا مطلب انبیاء کی صلبوں میں اور پھر صلبوں میں ہوتے ہوئے سرکار دو عالم تک، اسی طرح سے پاکیزہ خواتین کے رحموں میں ہوتے ہوئے یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تک یہ سلسلہ آنا چاہیے تھا۔
ایسی تو ہے نا، لیکن جناب فاطمہ کے لیے یہ قانون توڑ دیا اللہ نے، یعنی یہ ہر جگہ ہے کہ نور امام و معصوم منتقل ہوتا رہا ہے، اصلاب میں بھی، ارحام میں بھی، آبا و اجداد کے صلبوں میں بھی اور ماؤں کے رحموں میں بھی۔ لیکن جناب فاطمہ کے لیے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے یہ کیا کہ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ 40 دنوں تک آپ دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوں گے، دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوں گے، اور صرف عبادت میں مصروف رہیں گے، دنیا کی کوئی روزی اور رزق بھی نہیں کھائیں گے، دنیا کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں پئیں گے۔ پیغمبر روزہ رکھتے تھے، دنوں میں روزہ رکھتے تھے، راتوں میں عبادت کرتے تھے، جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو جبرائیل امین جنت سے پانی لاتے تھے، رطب، انجیر اور اسی طرح کے چند میوے جن سے پیغمبر افطار فرماتے تھے، اور پیغمبر اس طرح سے کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ مجھے مستقیماً کھانا کھلاتا ہے اور وہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ 40 دنوں تک ایسا ہی ہوا، اور جنت کے میوے، جنت کے پھل، انہیں کے ذریعے سے پیغمبر چالو تھے۔ معراج پہ بلایا گیا تو ایک خاص پھل کھانے کا حکم دیا گیا، وہ پھل بھی کھایا۔ 40 دن کے بعد یہ نور صلب پیغمبر میں آیا، نور زہرا، پھر رحم خدیجہ میں آیا، اور پھر اس کے بعد جب وقت ولادت آتا ہے 9 مہینے بعد، تو پھر ولادت زہرائے مرضیہ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس میں غور کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی غور کرنے کی ایک بات ہے کہ ہر معصوم کا نطفہ، ہر معصوم کا نور کہیے نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے انبیاء، اولیاء، ان کے صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں، لیکن نور زہرا ڈائریکٹ پیغمبر کو عطا ہوا ہے، مستقیماً عطا ہوا ہے، براہ راست۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ نور زہرا گردش کرتا رہے صلبوں میں پھر جا کے صلب پیغمبر میں آئے، نہیں، پورا راستہ، پورا طریقہ یہی ہے کہ معراج ہے، وہاں کا پھل ہے، اور دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہاں بھی وہیں کا پھل آئے، اور پھر اتنے دن تک، پھر اس کے بعد نور منتقل ہو رحم جناب خدیجہ میں، پھر ایک مدت کے بعد ولادت۔ یہ پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے۔ عزیزو، زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے یہ سب فضائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پیغمبر فرماتے ہیں جناب زہرا کے خصوصیات کے سلسلے میں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو صرف زہرائے مرضیہ سے مخصوص ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ جناب زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟
فرمایا کہ لأنہا تظہر لامیر المومنین فی النہار ثلاث مرات، چونکہ آپ اپنے شوہر علی کو نور اور روشنی عطا کرتی تھی۔ دیکھیے مولائے کائنات خود نور ہیں، مجسم نور ہیں، پیکر نور ہیں۔ اگر نور کو جسم و جسمانیت میں دیکھنا ہو تو مولائے کائنات کو دیکھ لو۔ اس کے باوجود زہرائے مرضیہ مولائے کائنات کے لیے ایک خاص روشنی اور زیادہ تھی۔ دیکھیے کیا جنت نور نہیں، مگر اہل بیت کی وجہ سے کتنی نورانی ہوگی، اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزوں، خود پیغمبر فرماتے زہرا اس لیے کہتے ہیں آپ کو کہ صبح سویرے آپ سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، وہ خاص طور پر اپنے شوہر علی ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ظہر میں بھی ایک نور ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی علی کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اور رات میں غروب کے وقت بھی ایک نور ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی علی کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ روایت نے تو یہ بتایا، لیکن یہ بھی بتایا کہ یہ نور جب ظاہر ہوتا تھا تو پورے مدینے میں پھیل جاتا تھا، اور صبح کے وقت اس نور سے مدینے کے در و دیوار سفید ہو جاتے تھے، سفید، بالکل سفید، اور مدینے کے گھروں کے اندر یہ نور پہنچ جاتا تھا، گھر کی چیزیں سفید ہو جاتی تھی۔ تو لوگ دوڑے دوڑے آتے تھے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ما ھذا النور، یہ نور کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ۔ وہ سب کے سب فاطمہ کے گھر پہ آتے تھے، ایک مرتبہ دریافت کرتے تھے کہ یہ نور کیسا ہے۔ اندر سے یہ اطلاع آتی تھی، غالباً خادمہ آ کے بتاتی تھی کہ انہا قائمۃ فی محرابہا والنور یسطع من محرابہا ومن وجہہا۔ یہ سفید رنگ کا جو نور ہے، یہ جناب زہرا کے بدن سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے، اور جہاں پہ آپ عبادت کر رہی ہیں وہ پوری جگہ نورانی ہو گئی ہے۔ تو وہ جگہ نورانی اور پیکر زہرا وہ بھی نورانی، اس نور سے یہ پورا مدینہ اور مدینہ کے در و دیوار سفید ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ دوپہر کے وقت میں یہ نور جب ظاہر ہوتا تھا، نور زہرا، اور جو مدینے میں پھیل جاتا تھا، تو روایت بتاتی ہے کہ ظہرا من وجہہا نور الصفرا، نور الاصفر، زرد رنگ کا نور، زرد رنگ کا نور یہ پھیل جاتا تھا، اور مدینے کے در و دیوار زرد رنگ، پیلے رنگ کے ہو جاتے تھے۔ پھر یہی بات ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ محراب میں۔ پروردگار عالم نے اس منظر کو بتایا ہے کہ اے ملائکہ انظروا الی عمتی فاطمہ، اے ملائکہ میری کنیز خاص فاطمہ کو دیکھو۔ اس نور کے سلسلے میں دیکھیے، صبح نور سفید ظاہر ہوتا تھا، دوپہر میں زرد، اور رات کے وقت یعنی اس غروب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یہ نور سرخ رنگ کا ظاہر ہوتا تھا۔ اور جب سرخ رنگ کا نور ظاہر ہوتا تھا تو روایت بتاتی ہے کہ ترتعد، یہی اسی جملے میں دیکھیے گا کہ اللہ ملائکہ سے خطاب کر کے کہتا تھا، اے میرے ملائکہ میری کنیز خاص فاطمہ کو دیکھو کیسے میری عبادت میں مشغول ہے، ترتعد فرائصها من خیفتی، میرے خوف میں اس کے جوڑ جوڑ کانپ رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ ہیں زہرائے مرضیہ،
अल्लाह अकबर, कितना संगीन है, कितनी मुश्किल है और किस कदर सख्त है ज़हराए मर्ज़िया का वो आखिर वक्त, जिसमें आपके जहन में तसव्वुर तो है ही कि पहलू पे दरवाज़ा गिर चुका है। आपको ये मालूम है कि बाजू पे ताज़ियाने भी मारे गए थे, कुनफुज़ ने मारा था। आपके इल्म में है कि आपका बदन ज़ख्मी है। कितना मुश्किल था, किस कदर मुश्किल था ये मसला। और फिर बीबी ये भी चाह रही थी कि मेरी अज़ियतों को और तकलीफ़ों को, बदन के अंदर जो ज़ख्म है उससे छोटे छोटे बच्चे आगाह न होने पाए, ज़ैनब को पता न चले, उम्मे कुलसूम और हसन और हुसैन इन्हें मालूम न हो। खुद मौलाए कायनात से वसीयत की, याद रखिए वसीयत की है तो अमल वाजिब है। ऐसा नहीं है कि वसीयत किया हो तो मौला ने अमल न किया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? वसीयत ये की थी कि मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना और रात ही में दफन करना। अजीज़ों, ये वसीयत, इस पे अमल वाजिब। इसी के साथ ये भी वसीयत है कि मुझे मेरे कपड़े के ऊपर से गुस्ल देना। अल्लाह अकबर। बीबी नहीं चाह रही थी कि किसी ज़ख्म का इल्म अली को हो, हसन हुसैन को हो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को हो। हाँ अज़ीज़ों, तारीख़ में आदम से ख़ातम तक देख लीजिए, ख़ातम के बाद से भी देख लीजिए, आपको कोई जनाजा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस जनाजे को 3 मासूम गुस्ल दे, नहीं मिलेगा। हाँ अज़ीज़ों, सबसे बड़े हसन हैं, उनसे छोटे हुसैन हैं, और उनसे भी छोटी ज़ैनब है, और उनसे भी छोटी उम्मे कुलसूम है। हसन हुसैन पानी ला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? मौलाए कायनात उस हुजरे में गए जहां बीबी का जिस्म, हाजिर जिस्म मुबारक वहां पे था, रूह परवास कर गई थी। मौलाए कायनात ने अपने हाथों में ज़हरा को उठाया और हुजरे से बाहर ले आए। अली बहुत बहादुर हैं, बहुत शजा हैं, लेकिन यहाँ कोई शजाअत नहीं है। ये कोई बहादुरी थोड़ी है कि आप अपनी ज़ौजा को जो हाथों पे लेके बाहर आए, कोई बहादुरी नहीं है। मौला अली की कोई शुजाअत यहाँ नहीं है। इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीबी का बदन ऐसा हो गया था कि हड्डी और चमड़ा बिल्कुल मिल गया था, गोश्त पिघल चुका था, बदन में कोई जान नहीं थी, बिल्कुल हल्की थी। इसलिए कभी ये ना समझिएगा कि मौला बहुत बहादुर थे, यहाँ बहादुरी की कोई बात नहीं। बीबी का बदन इतना हल्का हो गया था कि गोश्त पिघल चुका था, ज़ाब लहमुहा, और हड्डी से चमड़ा बिल्कुल चिपक गया था। उस आलम में मेरे आका ने गुस्ल दिया, छोटे छोटे बच्चों ने गुस्ल दिया। मैं कहूँगा है मेरी शाहजादी, आप ये चाह रही थी ये तकलीफ़ किसी को मालूम न हो, बदन का ज़ख्म किसी को पता न चले, ये ताज़ियाने के निशान किसी को मालूम न हो, वो पहलुओं पे ज़ख्म किसी को पता न चले, वो शिकस्ता पसली किसी को मालूम न हो। ए मेरी शाहजादी, ज़रा करबला आइए और अपनी पोती सकीना को देखिए।
ہاں عزیزو، سکینہ کو پتہ چلا میرا بابا شہید کر دیا گیا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ جب دیکھا کہ ذوالجناح آ گیا ہے تو یہ سمجھی شاید میرا بابا پانی لے کے آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب در خیمہ پہ آتی ہے، دیکھتی ہیں ذوالجناح ہے، میرا بابا نہیں ہے، قریب جاتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں کو ذوالجناح کے سر پہ رکھ کے کہتی، اے ذوالجناح بس ایک بات مجھے بتا دے، میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ عزیزو، اتنا تو سوال کیا، لیکن ذرا اس کے بعد ذرا سوچئے، جب سکینہ نکلی اور یہ بات پوچھی تو اس وقت تمام لوگوں کو پتہ چلا، چونکہ اس خیموں کے اندر جو خیمے تھے تقریباً 84 بچے اور عورتیں سب ملا کے 84 تھے۔ جب جناب سکینہ کی یہ آواز بلند ہوئی کہ میرا بابا مار ڈالا گیا، سب خیمے سے باہر نکل آئے اور ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف بڑھے، اور سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بابا مل نہیں رہا ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے سر و تن سالم تھے، لیکن یہ سکینہ نہیں جانتی کہ اتنے زخم لگے ہیں حسین کے، اتنے تیر و تلوار کے زخم ہیں کہ حسین پہچانے تو نہیں جا سکتے تھے، اس پہ بھی سر نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ زینب جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، سکینہ آگے بڑھتی ہیں، ایک سوال کرتی ہیں، ہاذا ناشومن، اے پھوپھی جان یہ کس کی لاش ہے، پہچاننے میں نہیں آتی؟ زینب فرماتی ہے، اے سکینہ یہ تیرا بابا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔